اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم اقدر لنا الخیر حیث کان ثم ارضنا بہ۔ پچھلے ایک عرصے سے کافی زیادہ سوال اٹھایا جا رہا ہے، اور جن جن لوگوں تک بھی ہماری بات پہنچی ہے ان میں سے اکثر کا یہ سوال ہوتا ہے اور یہ نکتہ چینی کرتے ہیں کہ اویس بھائی آپ یہ بتائیں ہمیں کہ محمد قاسم بن عبد الکریم کے خواب تو سچے ہوں گے، اور اس طرح کے خواب دنیا میں بہت لوگوں کو آتے رہتے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ نے کہاں سے نکال لیا کہ ان کے خواب سچے ہیں لہٰذا وہ امام المہدی ہو سکتے ہیں؟ اور سب سے زیادہ لوگوں کو یہی کوشچن ہوتا ہے، یہی اعتراض ہوتا ہے کہ خواب سچے ہونا اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ امام المہدی بھی ہو سکتا ہے بندہ۔ تو میں نے ضروری سمجھا کہ یہ جو سوال ہے، اشکال ہے لوگوں کے ذہن میں، اس کے بارے میں بات کی جائے اور اس کو واضح کیا جائے۔ یہ بات تو میں بہت اچھی طرح سے سمجھتا ہوں، اور عوام بھی، عام آپ تمام حضرات، خواتین، سب لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ سچے خواب تو مومن کو آتے رہتے ہیں۔ مجھے خود کچھ خواب آئے، بہت سارے لوگ ہیں جن کو بہت زیادہ آتے ہیں، لیکن یہ بات سمجھیں کہ محمد قاسم بن عبد الکریم کے خواب کوئی عام خواب نہیں ہیں۔ ان خوابوں میں اور دوسرے لوگوں کے خوابوں میں بڑا فرق ہے۔ سب سے اہم بات جو ان کے خواب میں ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کا کلام کرنا ہے، اور اللہ رب العزت خواب میں بندے سے کلام کر رہا ہے تو ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ، تو اٹ ڈز میک سینس کہ ہو سکتا ہے۔ اور بلکہ میں خود بہت سارے لوگوں کو اب جانتا ہوں جو لوگ رابطہ کرتے ہیں، وہ بتاتے رہتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے۔ اتنا فریکوینٹ نہیں ہوتا لیکن ہو چکا ہے۔ محمد قاسم کا معاملہ یہ ہے کہ سینکڑوں دفعہ اللہ تعالیٰ سے وہ ہم کلام ہو چکے ہیں خواب میں، ریئل لائف میں نہیں۔ اگر ریئل میں ہو تو نعوذ باللہ وہ ایک وحی کی فارم بن جاتی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا، اور نعوذ باللہ وہ نبوت ہمیں جیسا کہ معلوم ہے کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گئی، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ تو خواب میں اللہ تعالیٰ کا اس قدر تسلسل سے کلام کرنا یہ کوئی عام بات نہیں۔ دوسری بات یہ کہ جب مجھے کوئی خواب آتا ہے تو آپ کو یہ خواب نہیں آ جاتا کہ اویس نصیر کا خواب صحیح ہے، یا آپ کو خواب آ جائے تو مجھے نہیں یہ خواب آتا کہ آپ سچ بول رہے ہیں۔ کوئی بہت ہی ایکسٹرا آرڈینری بات ہو، بہت ہی ڈیفرنٹ بات ہو، تبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا سے نہ زبان ایک، نہ رنگ ایک، نہ نسل ایک، نہ علاقہ ایک، نہ کام ایک، نہ کاروبار ایک، نہ رہن سہن ایک، نہ کھانا پینا ایک، پوری دنیا کے کونے کونے سے لوگ آ کر ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں سچے خوابوں میں یہ بشارت دی گئی ہے کہ محمد قاسم بن عبد الکریم جھوٹ نہیں بول رہے۔ اور سچا خواب یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ سچا خواب نبوت کا 46 پارٹ ہے، 46واں حصہ ہے، صحیح حدیث ہے، نکال کر دیکھ لیں۔
اور پھر یہی نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا گئے کہ جب نبوت اور اس کی نشانیوں میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہ جائے گی تو مبشرات باقی رہ جائیں گے، جس سے مراد سچا خواب ہے۔ اور اگر خواب کوئی عام بات یا کوئی ذہن کی تخلیق ہوتی تو اللہ تعالیٰ سورہ یوسف خوابوں سے ہی متعلق پوری ایک سورت کیوں بیان کر دیتا قرآن میں اگر یہ اہم نہ ہوتی تو؟ اور اس صورت میں بار بار واضح کر کر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں بتایا کہ خواب نہ صرف یوسف علیہ السلام کا اہم ہے بلکہ خواب ان کے دور کے غیر مسلم بادشاہ کا بھی اہم تھا۔ نہ صرف یہ کہ کل کوئی یہ نہ کہہ دے کہ وہ تو نبی تھے اس لیے ان کا خواب سچا تھا، پھر یہ بھی نہیں کہ کوئی یہ کہہ دے کہ وہ بادشاہ تھا تو اس کا خواب سچا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مزید بتا دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل کے جو 2 ساتھی تھے ان کو جو خواب آئے تھے وہ بھی سچے تھے۔ اور قرآن میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس چیز کو واضح کر دینا اس چیز کی دلیل ہے کہ امت محمدیہ کو اللہ رب العزت کی طرف سے سچے خوابوں کے ذریعے رہنمائی ملنا ایک بڑی ہی اہم چیز ہے۔ تو محمد قاسم کے بارے میں پوری دنیا سے لوگوں کو خواب آ رہے ہیں اور انہیں بتایا جا رہا ہے۔ کئی لوگوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو چکی ہے کہ محمد قاسم اپنے خوابوں کے بیان کرنے میں اور اپنے خوابوں کے متعلق جو بھی کہہ رہا ہے وہ سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے، اپنی طرف سے نہیں بنا رہا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس خواب میں آ جائیں وہ خواب شیطان کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، او کما قال۔ لہٰذا محمد قاسم کو بھی کئی دفعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو چکی ہے، اور اب اعتراض کرنے والے اعتراض کر سکتے ہیں کہ ان کو ہوئی ہوگی، ہمیں کیسے پتا وہ سچ بول رہے ہیں، بجائے آپ کی بات۔ لیکن دنیا کے پورے مختلف حصوں، علاقوں اور کونوں سے لوگوں کو یہ خواب آنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونا، محمد قاسم کا نام لے کر بتایا جانا، محمد قاسم کی سچائی کی گواہی ملنا، یہ عام بات نہیں ہو سکتی۔ اور مزے کی بات، کروڑوں لوگوں تک، کم از کم 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں تک تو صرف میری ناچیز کی ویڈیوز پہنچ چکی ہیں، اور جتنے بھی لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا ہم نے ان کو استخارے کا بولا، ہم نے کہا ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہم سے کچھ نہ مانگیں، اللہ جانے اس کے کام جانے، اس سے مانگیں، اس سے دعا مانگیں، اس سے استخارہ کریں، مسنون طریقہ ہے، صحیح حدیث ہے۔ اور جتنے بھی لوگوں نے کیا اللہ گواہ ہے، ایک بھی بندہ ایسا نہیں آیا کہ جس نے کہا کہ میں نے استخارہ کیا غلط آیا۔ تو بھائی یہ معاملہ ہم تک تو ہے نہیں، آپ خود اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کے بھی شرک سے قریب ہے، اتنا ہی قریب ہے جتنا ہماری شرک سے قریب ہے، ہم کوئی اسپیشل مخلوق تو نہیں، اسی طرح آپ سب نہیں رہتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، گناہگار بندے ہیں، کوئی اسپیشل چیز تو نہیں ہے، نہ کوئی دین کی ڈگری ہے، نہ کوئی کوالیفیکیشن ہے، نہ کوئی، تو اللہ تعالیٰ آپ کے، ہم سب کے، آپ کے زیادہ قریب ہوگا۔ آپ میں سے کتنے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نیکی کی توفیق دی ہوگی، حق کی طلب کی توفیق دی ہوگی، ہم تو بالکل عام گناہگار سے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے طلب کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب آ جائیں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ محمد قاسم کے خوابوں سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ وہ امام مہدی ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ محمد قاسم سچ بول رہے ہیں، اپنے خوابوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں ہے۔ اب اکثر لوگ یہ مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی محمد قاسم سچے ہوں گے، ان کے خواب سچے بھی ہو رہے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ جیو پولیٹیکل ایونٹس اس طرح کے ہونا شروع ہو گئے ہیں جیسے محمد قاسم 2014 سے بتا رہے ہیں، تو اب وہ یہ اعتراض کرتے ہیں چلو بھائی ان کے خواب تو مان لیے سچے ہیں، لیکن یہ کیوں مانے کہ بھائی یہ امام مہدی بھی ہو سکتے ہیں۔ اب آپ نے یہ مان لیا کہ محمد قاسم کے خواب سچے ہیں، تو یہ بتا دیں کہ اگر ان کے خوابوں سے ہی آپ کو یہ بات مل جائے کہ وہ امام مہدی ہوں گے مستقبل میں، تو پھر تو بات ہو جائے گی نا کلیئر۔ یہ محمد قاسم کا خواب ہے
19 फरवरी 2016 کا۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن مختصراً ایک کوٹیشن میں اس میں سے پڑھتا ہوں۔ یہ آپ muhammadqasim.pk.com پہ جا کر یہ والا خواب دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اسکرین پہ آپ کو محمد قاسم کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس کا ایڈریس آ رہا ہے، muhammadqasimpk.com، اور ڈسکرپشن میں یہ آپ کو ایگزیکٹ خواب پہلا نمبر، اور اس کا ٹاپک یہاں پر لکھا ہوا ہے فریڈم فرام دا سسٹم آف دجال۔ اس کو ہم اس میں سارے ورژنز موجود ہیں، 7-8 لینگویجز میں یہ ہے ویب سائٹ۔ اس کو ہم اردو میں کھول لیتے ہیں۔ جی، دجال کا نظام اور اس سے آزادی، ٹھیک ہے۔ اب اس خواب میں دجال کے سسٹم کی ایک تشبیہ ہے، تو اس خواب کے اندر آپ جا کر آپ پڑھ لیں کہ ایک شخص ہے، وہ محمد قاسم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اگر یہ مہدی ہے تو یہ پیسے اور کھانا لوگوں میں تقسیم کرے گا۔ یہ محمد قاسم کے خواب کا کنٹینٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آلدو یہ ہوا ہے کہ مختلف جگہوں پر سوشل میڈیا پر اس کو مہدی کا ورڈ چینج کرنے کی کوشش کر کے اس کو سچا ہے یا ٹروتھفل ہے انگریزی میں کر کے پریزنٹ کیا گیا ہے، لیکن جو اوریجنل کنٹینٹ ہے یہ ویب سائٹ پہ موجود ہے، یہ آپ جا کر دیکھ لیں۔ وہ چینج اس لیے شاید انہوں نے کیا کہ لوگ ان کو امام مہدی نہ کہیں۔ اور دوسرے ڈریمز موجود ہیں جس میں باقاعدہ دکھایا گیا ہے کہ محمد قاسم فوڈ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، لوگوں میں کھانے پینے کی چیزیں، دولت، یہ چیزیں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، اس حد تک کہ ایک ڈریم میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پوری ٹرین لے کر جاتا ہوں اور وہ کھانے اور چیزوں سے بھری ہوتی ہے، اور گھوم پھر کر کوئی لینے والا نہیں ہوتا، تو اپنے ایک جاننے والے رشتہ دار کے گھر جاتا ہوں تو وہ منع کر دیتے ہیں کہ بھائی اب ادھر مت آنا، اس قدر جمع ہو چکا ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیں، ان کے ڈریم سے ہی ایک تو آپ نے مان لیا کہ ان کے خواب سچے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ امام مہدی کیسے ہو گئے؟ تو ان کے پہلا ڈریم تو میں نے آپ کو بتا دیا جس سے پتہ چل گیا کہ یہ امام مہدی ہوں گے مستقبل میں، ایک بات۔ اب دوسرا ڈریم سنیں، لیکن اس سے پہلے حدیث سن لیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2230 ہے، اور امام ترمذی نے اس کو صحیح کی گریڈنگ دی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک میرے گھرانے کا ایک آدمی جو میرا ہم نام ہوگا عرب کا بادشاہ نہ بن جائے۔ صحیح حدیث ہے۔ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک میرے گھرانے کا ایک آدمی جو میرا ہم نام ہوگا، یعنی امام مہدی کی بات ہو رہی ہے، عرب کا بادشاہ نہ بن جائے، دنیا ہی تب تک ختم نہیں ہوگی۔ اور اس کو مزید ایلیبوریٹ ہوا ہے یہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2779 اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کو ایلیبوریٹ کریں، امیجن کریں، سنیں الفاظ سنیں، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے کیا تھا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک یہ معاملہ امام مہدی کی حکومت والا ہو نہ جائے، اور اب کیا ہے، کس قدر زور ہے کہ اگر دنیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کا صرف ایک دن بھی باقی رہ جائے تب بھی اللہ اس دن کو لمبا فرما دے گا، حتیٰ کہ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی بادشاہ بنے گا، یعنی امام مہدی۔ یہ بریکٹ میں لکھا ہوا بھی ہے کہ امام مہدی کی بات ہو رہی ہے کہ جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص بادشاہت کے منصب پر فائد نہ ہو جائے، یعنی کہ امام مہدی کی بات ہو رہی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، اللہ رب العزت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ الفاظ ادا کروا رہا ہے، وہ نشانیاں بتا رہا ہے کہ جن کے ذریعے سے آپ امام المہدی کو پہچانیں گے۔ یہ بات آپ نے مان لی، یہ بات ثابت ہو گئی کہ محمد قاسم کے خواب جھوٹے نہیں ہیں، اور وہ ثابت بھی ہو رہے ہیں، جیو پولیٹیکل ایونٹ سے ثابت ہو گیا۔
اب بات یہ ہو رہی ہے کہ محمد قاسم امام مہدی ہو سکتے ہیں یا نہیں. پہلی بات میں نے آپ کو بتا دی کلیئر کہ جو انہی کے خواب میں ہے کہ انہوں نے امام مہدی بننا ہے. دوسری بات سنیں. تیسری آپ سنیں گے تو پھر آپ کسی شک و شبہ میں انشاءاللہ نہیں رہیں گے. یہ 1998 کا خواب ہے محمد قاسم کا. یہ بھی ویب سائٹ پر موجود ہے کہ قیامت قائم ہونے سے قبل اللہ پاک کی مہلت اور رحمت. یہ ڈسکرپشن میں آپ کو سیکنڈ لنک ملے گا محمد قاسم کی آفیشیل ویب سائٹ سے. اور یہ کیا ہے کہ محمد قاسم نے قیامت کے دن سے متعلق کئی خواب دیکھے ہیں. جب قیامت سے پہلے آخری دن ہوتا ہے لیکن اللہ ہر بار اپنی رحمت سے ایک دن بڑھا دیتا ہے. وہ اس لیے کہ اللہ نے قاسم کو جو کام دیا تھا وہ انہوں نے ختم نہیں کیا. قیامت کے متعلق پہلے خواب میں اللہ تعالیٰ قیامت کے متعلق اپنے پہلے خواب میں اللہ تعالیٰ کا بتاتے ہوئے محمد قاسم کہتے ہیں کہ اللہ اپنے عرش پر موجود ہوتا ہے. وہ انہیں کوئی مختصراً میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ کوئی کام دیتے ہیں کہ 6 بجے تک تم نے مکمل کرنا ہے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ 8 بجے تک بھی مکمل نہیں ہو سکا تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب قیامت آ جائے گی. لیکن بعد میں جا کر جب وہ دیکھتے ہیں کہ قیامت ابھی تک نہیں آئی ہوتی تو وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے کہ کیونکہ تو نے کام ختم نہیں کیا لہٰذا میں نے ابھی تک قیامت بھی قائم نہیں کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے دن طویل فرما دیا، دن طویل فرما دیا. تو یہ کیا ہے؟ وہ حدیث شریف دیکھ لیں آپ. اس حدیث میں باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ اگر ایک دن بھی باقی رہ گیا تو اللہ تعالیٰ امام المہدی کو حکومت عطا فرمائے گا. یعنی محمد قاسم کے ڈریم میں بھی ایگزیکٹلی وہی بات ہے کہ محمد قاسم کا کام ختم نہیں ہوا اگر تو اللہ تعالیٰ دن بھی طویل فرما دے گا، قیامت بھی لے کر آ دے گا چاہے ایک بھی دن رہتا ہو. دوسری نشانی آپ کو محمد قاسم کے خوابوں سے ہی مل گئی کہ یہی وہ ہیں کہ جنہوں نے مستقبل قریب میں امام المہدی بننا ہے. اب جو آپ کو میں 3 باتیں بتا چکا ہوں، اب میں آپ کو چوتھی بات جو بتانے جا رہا ہوں کہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں، علامات کبریٰ جو ہم بار بار ڈسکس کرتے رہتے ہیں، ان میں پہلی ہے امام مہدی. کئی دفعہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں. علامات صغریٰ ختم ہو جائیں گی تو علامات کبریٰ شروع ہو جائیں گی. علامات کبریٰ 4 ہیں. پہلے امام مہدی، دوسرے نمبر پہ دجال کا خروج، تیسرے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے دوبارہ تشریف لانا، چوتھے نمبر پر یاجوج ماجوج کا نکلنا. یہ 4 علامات کبریٰ ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ محمد قاسم کے خواب سچے ہیں لیکن آپ کے بقول امام مہدی نہیں ہو سکتے. ہاں، خواب سچے ہو سکتے، امام مہدی نہیں ہو سکتے. تو سنیں، یہ بھی محمد قاسم کی آفیشیل ویب سائٹ ہے muhammadqasimpk.com، اور تیسرا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا محمد قاسم کے اس خواب کا بھی کہ قیامت کی 4 بڑی نشانیاں. اس سے متعلق محمد قاسم کا خواب ہے 10 اپریل 2015. میں نے 10 اپریل 2015 میں محمد قاسم کہہ رہے ہیں کہ خواب میں دیکھا کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے قاسم، قیامت کے عین قبل 4 بڑی علامتیں نمودار ہوں گی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد قاسم کو بتا رہے ہیں. پھر انہوں نے فرمایا کہ پہلی بڑی علامت تمہارا ظہور ہے میرے بیٹے قاسم. پہلی بڑی علامت تمہارا ظہور ہے میرے بیٹے قاسم. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد قاسم کو ان کے خواب میں بتا رہے ہیں. کب کا خواب ہے؟ 10 اپریل 2015. میں یہ خبر سن کر، میں آگے ان کی ویب سائٹ سے پڑھ رہا ہوں، میں یہ خبر سن کر ششدر رہ گیا اور میں نے چاہا کہ کسی مذہبی عالم سے جا کر پوچھوں اور اس سے تصدیق کروں کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے. یہ غالباً خواب کے اندر ہی سارا معاملہ چل رہا ہے. اس عالم نے مجھ سے پوچھا کیا آپ کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رشتہ ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ وہ میرے والد ہیں اور لوگ انہیں ابو القاسم کے نام سے پکارتے تھے. یعنی یہ بھی آ گیا کہ محمد قاسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں. یہ بھی اسی ڈریم میں بالکل کلیئر ہو گیا. اب کیا ہوا کہ پھر میں نے اس عالم کو لوگوں سے میرے متعلق بات کرتے ہوئے دیکھا. یہ سارا ڈریم ہی چل رہا ہے. اس عالم نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا کہ قاسم، قیامت کی پہلی بڑی نشانی تو اللہ نے ظاہر کر دی ہے، دوسری آگے آ رہی ہے.
ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں بڑی نشانیاں کون سی ہیں، 4 ہیں، امام مہدی، دجال، عیسیٰ علیہ السلام، یاجوج ماجوج۔ پہلی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد قاسم کو انہی کے خواب میں بتا رہے ہیں کہ تم ہو۔ اب وہ محمد قاسم آگے لکھ رہے ہیں اپنے اسی ویب سائٹ پہ کہ 3 یا 4 ہفتوں کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ آنے والے برسوں میں دوسری بڑی نشانی جو دکھائی جائے گی وہ دجال کا خروج ہے۔ یعنی پہلی امام المہدی محمد قاسم ہیں اور دوسری ہے دجال کا خروج۔ انہوں نے یہ بھی نشاندہی کی کہ آخری 2 بڑی علامتوں میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور یاجوج ماجوج کی تباہ کاریاں شامل ہیں۔ پوری 4 ہو گئی، امام مہدی، محمد قاسم بن عبد الکریم، دجال کا خروج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، یاجوج ماجوج، 4 ہو گئی۔ اس خواب میں موجود پیشن گوئیوں سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت بہت قریب ہے۔ اس کے بعد انہوں نے آگے بتایا ہوا ہے کہ میں اپنے خوابوں کے بارے میں بالکل جھوٹ نہیں بول رہا، میری عاجزانہ گزارش ہے کہ مجھے اس کے بارے میں ملامت نہ کریں اور یہ سارا معاملہ۔ اب یہ دیکھیں، ہم نے آپ کو محمد قاسم کے خوابوں کے ذریعے ہی اور مختلف جو دنیا کے لوگ ہیں ان کے خوابوں کے ذریعے بتا دیا کہ محمد قاسم کے خواب سچے ہیں۔ وہ تو الگ کسی دن بات کریں گے کہ کیسے پوری دنیا سے لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے، باقاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ محمد قاسم نے امام مہدی بننا ہے۔ تو اب تک جس کو اگر کوئی اس معاملے میں شک تھا وہ بالکل کلیئر ہو جانا چاہیے۔ میں اپنی طرف سے بنا نہیں رہا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ اور آخر میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں، اور بلکہ بڑی اہم بات رہنے والی تھی، کہ جب میں نے یہ 2021 میں یہ بات کرنا شروع کی، میرا خیال ہے یہی کوئی جولائی اگست کا دن تھے، تو محمد قاسم، اب تو میں آپ سب لوگ اپنے بہن بھائیوں کی طرح، گھر والوں کی طرح ہیں، میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ کوئی بات چھپائی نہ جائے، اپنی پرسنالٹی، اپنی چیزیں، اپنا جو بھی ہے کوئی بنائی نہ جائے۔ تو آپ لوگوں سے کیا چھپانا کہ اس وقت میری محمد قاسم کے ساتھ بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، سب کچھ تھا، گپ شپ لگتی تھی، بات ہوتی تھی۔ تو میں نے جب یہ بنا دی، ویڈیو بنائی، یوٹیوب پہ ڈال دی، اسی چینل کی غالباً پہلی دوسری ویڈیو ہوگی، تو اس ٹائم میری سرزنش ہوئی اور کافی یعنی لوگوں نے جو احباب محمد قاسم کے ہیں، ساتھی ہیں، ہمارے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک پورا شروع کیا کہ یہ اویس نے غلط کیا ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال میں نے تھوڑا خاموشی اختیار کی، تو کچھ دنوں کے بعد، غالباً یا 1-2 دن کے بعد، محمد قاسم کو خواب میں نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ والا کام ٹھیک کیا ہے، یعنی یہ جو میں نے محمد قاسم کو امام مہدی بتایا ہے فیوچر کا، یہ کام درست کیا ہے۔ اب کیونکہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور انہیں حکم ہے کہ خواب بتانا ہے، ان کو بتانا پڑا اور انہوں نے بتا دیا۔ بعد میں ان کو اس چیز کے اوپر غالباً ندامت ہوئی ہوگی یا ریگریٹ ہوا ہوگا کہ مجھے نہیں بتانا چاہیے تھا یہ خواب۔ اینی ویز، اب معاملہ یہ ہے کہ میری ان سے بات نہیں ہوتی اور وہ ذرا ناراض ہیں اس معاملے پہ کہ یہ محمد کہ انہیں امام مہدی نہ کہا جائے۔ لیکن میرا معاملہ ایسا ہے کہ میں پہلے بھی یوٹیوب پہ بتا چکا ہوں کہ مجھ ناچیز کو بھی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی اور اس طرف اشارہ فرمایا تھا کہ امام مہدی نے پاکستان سے آنا ہے۔ پھر بعد میں یہ والا معاملہ بھی ہو گیا کہ جب میں نے یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ آ گیا کہ یہ ٹھیک کیا ہے کام، اور پھر درجنوں لوگوں کا اس بارے میں ان کو خواب آنا اور اشارے ملنا کہ محمد قاسم نہیں امام مہدی بننا ہے۔ تو لہٰذا میرا معاملہ ایسا ہے کہ لا طاعت المخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ محمد قاسم مجھے منع کریں، روکیں، باقی لوگ احباب منع کریں، روکیں، میرا معاملہ ایسا ہے کہ اس معاملے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی معاملات میں بھی یہی ہے کہ ابھی ظاہر ہے وہ امام مہدی نہیں بنے، باشرہ بھی ان کے سارے معاملات اس طرح نہیں ہوئے، تو باقی معاملات میں ہم ان کے خواب، ان کی چیزوں، ہم ان کو عزت دیتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں اور ویلیو دیتے ہیں، لیکن بیعت جب ہوگی پھر ہی ہر ایک کے اوپر اطاعت لازم آئے گی۔ اس سے پہلے جو تھوڑی سی ونڈو اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، خصوصاً اس معاملے میں تو بالکل بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہے انشاءاللہ، چاہے کوئی ناراض ہو، چاہے وہ محمد قاسم ہی ہوں، آپ احباب ہوں، کسی کو برا لگے، کسی کو اچھا لگے۔ تو
اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بقول اقبال کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلۂ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔